इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती है। सामीन ग्रामी सूरत हाल आप देख सकते हैं। मेरे मौला की मजलिस जारी है और अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अच्छा पढ़ने वालों को मेरे बाद पढ़ना है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हूँ और दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर कुछ वक्त करबला वालों को याद किया जाए और बड़ी जल्दी आपसे दुआएं लेकर आपकी ज़हमत तमाम। तबीयत है ना आप लोगों की बात? बड़ी खूबसूरत नौकरी जनाब मलिक अली रज़ा साहब कर रहे थे। खुदा आप लोगों की इस रज़ादारी को नज़र बद से महफूज रखे। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। सामीन गिरामी, मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहे। अमीन गिरामी, मैं आप लोगों में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ता, या मैं वो खुश नसीब नहीं हूँ जिन्हें आपके चेहरे रोज़ रोज़ मैसर आते हों, लेकिन मैं आप लोगों के मिजाज से इतना वाकिफ़ हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं बोलना तो फिर आप लोगों ने नहीं बोलना। वो मिसालें शायद कहीं और चलती हैं कि ज़ाकिर टिल लगाए तो आप लोग उसके साथ मिल जाएं। मैं इसीलिए बात रफ्ता रफ्ता कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो है मेरा मिजाज मिल जाए तो हम एक अच्छी मंजिल तक पहुँच जाएँ और मजलिस का कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई पैगाम जो है उस हवाले से भी हक़ अदा हो जाए। जुमला दोबारा सुनिएगा, फिर उसके बाद अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। गुजारिश आपके सामने की है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भाई भाई का लहू पी रहा है, इंसान हर तरफ से बेचारा हैरेसमेंट का शिकार है, और ऐसे मुआशरे में बेचारा बंदा लड़खड़ाता गिरता और संभलता हुआ जिस जगह को जाए अमन पाकर अपनी ज़िंदगी को महफूज महसूस करे उसे इमाम हुसैन का दरबार कहते हैं। ढेर सारे जवान बैठे हो और शिया बैठे हो, मेरे एज फैलो बैठे हो। महसूस न करना अगर ये मेहमान तुम्हें बोर करे तो। मसला ये है कि मैं यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे कहले हदीस भाई आके मिले हैं जो मजलिस सुनने के लिए आए बैठे हैं अभी यहाँ पे बाहर। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो नॉन शिया एक आध आया है ना, वो जाकर अपने दूसरे अहले हदीस कम्युनिटी में इतना बता सके कि मजलिस सुनने गया था, वहाँ से मिला क्या है। मैंने इसलिए शेर का सहारा नहीं लिया, बात शुरू कर दी है। तो अब मजलिस में जहाँ जहाँ भी नॉन शिया लोग बैठे हैं ज़रा सर उठाएं, मेरी बात का वज़न करें। दाद आप लोगों से नहीं मांग रहा, दाद आप लोगों ने मुझे देनी भी नहीं है। आप लोगों को मेरे बात करने के लहजे से पता चल भी रहा होगा कि मैं कोई दाद के लिए परेशान भी नहीं हो रहा कि मजमा खड़ा हो ऐसे हो या कख भी, कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। जुमला पहले समझना। गग्गो मंडी या बूरे वाला या किसी भी मरकज़ी चौक में चले जाओ और ज़मीन के चारों कोनों पर निगाह दौड़ाओ, फिर भी यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो। इस बार 15 से 20 सफ़र तक एक पैदल सफ़र होता है नजफ़ से करबला, जिसे मशी कहते हैं। 40 का सफ़र वो करके देख लो। अगर वहाँ पर तुम्हें मेरी बात सच्ची नज़र आए तो फिर अली अब्बास अस्करी के हक़ में दुआ कर देना, वरना बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं। पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह रहा हूँ, और फ़कत शियों के लिए नहीं कह रहा, उनसे कह रहा हूँ जिनका इंसानियत के साथ कोई ना कोई नाता है। जुमला मेरे कद से बड़ा है, आप जैसे भी सुने मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा। फैलाइए ज़मीन के चारों कोनों पर निगाह, रखिए मेरे सर पे कुरान। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद एक ऐसा सुल्तान है जिसे हुसैन कहते हैं। खुदा की पूरी धरती पे मेरे सैयद वाहिद एक ऐसा बादशाह है जो हुसैन है। वो अकलौता ऐसा बादशाह है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों को खैरात देने से पहले ये पूछा ही नहीं कि तेरा मजहब क्या है।
شکریہ سر، بہت شکریہ میرے بھائی. فون چھڈ دیو، فون رکھو جی، گل ہو رہی ہے، ضروری گل ہو رہی ہے، فون رکھ دیو پلیز. تواڈے نال ہی کردا پیا. حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ اپنے دروازے پر خیرات مانگنے والے کی جھولی بھرنے سے پہلے یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ بتا تو نے ووٹ کس کو دینا. لاکھوں بار سلام اس بندے کو جو میری ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. کروڑ بار سوری اس بندے سے جو کوئی حلالی حرامی والی زبان سننے کے انتظار میں بیٹھا ہے اور میں اسے نہیں سنا پاؤں گا. یہ پڑھا لکھا جوانوں کا طبقہ میرے سامنے سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے، پوچھا ہی نہیں. جس حسین کو میں نے مانا ہے وہ دنیا کا اکلوتا ایسا بادشاہ ہے جس نے 1400 سال پہلے ایک دھرتی پہ قدم رکھا. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اس بڑے مجمع سے داد نہ ملی تو اپنے آپ کو واہ واہ میں کر لوں گا، لیکن اگر میں مایوس چلا گیا اور آپ کے چہروں پہ اطمینان بھی نہ آیا تو خدا کی قسم یہ آپ کی میزبانی پہ حرف ہے، حرف ہے اور حرف ہے. حسین نے 1400 کچھ سال پہلے جس زمین پہ قدم جمائے تھے، قدم جمانے کا فرق یہ پڑا کہ ہر مذہب پیچھے رہ گیا، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی، اور دنیا نے 2 نئے چہرے دیکھے. ان میں ایک مذہب کو حسینی کہتے تھے اور دوسرے کو یزیدی کہتے تھے. 1400 سال گزر گئے، حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا میں اس کو بھی ساتھ ملانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بات ابھی آگے ہے. میں جذبات میں اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی جوان یہ نہ کہے کہ علی کے پاس نے جلدی کر دی. 1400 سال پہلے سید امام حسین نے ایک زمین پہ قدم رکھے. قدم رکھنے کے بعد فیصلہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے 2 نئے چہرے، 2 نئی فکریں، 2 نئے کردار، 2 نئے مذہب اور 2 نئے قسم کے لوگ دیکھے. ایک بندے کو حسینی کہتے تھے، دوسرے کو یزیدی کہتے تھے. بات وہاں تمام نہیں ہوئی بلکہ اب جملہ کہہ کے چہرے دیکھوں گا اور چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں ڈر ہے اور کہاں جرأت ہے، کہاں بہادری ہے اور کہاں پریشانی ہے. 1400 سال پہلے میرے مولا نے قدم رکھے تو 1400 سال پہلے بات رکی نہیں بلکہ آج تک، وہاں سے لے کر ابھی تک حسینی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، یزیدی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اپنے ہی علاقے میں نگاہ دوڑا کر دیکھیں، تجھے تیرے ہی علاقے میں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے. تجھے تیرے ہی علاقے میں، میں ہاتھ دیکھنا بلکہ چہرے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، تجھے تیرے علاقے میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر. پیچھے والا مجمع ذرا ساتھ نہیں دے رہا میرے بھائیوں. پہلے سننا سمجھنا، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. میں کسی قسم کا جذبات میں نہیں آ رہا، تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہیں اسی علاقے میں چلتے پھرتے یزیدی بھی، جتنے کھڑے ہوئے بھائیوں یزیدی بھی نظر آئیں گے. تمہیں اسی علاقے میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں. جملہ علی عباس عسکری کی زندگی سے قیمتی ہے. پتہ نہیں اب گوگو منڈی والے فیصلہ کریں تو کیسے کریں. ارے دنیا میں 1400 سال سے یزیدی بھی جی رہے ہیں اور حسینی بھی جی رہے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن، لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئی ہیں. صرف ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ جوانیاں سلامت رہے تو حسینی جی کرا. اور جو پیچھے بیٹھے ہو اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. کیا بات. آپ لوگوں پہ آسرے میں تو ہم پڑھنے والے لوگ ہیں. ساؤنڈ والے انکل ذرا اس کی تھوڑی سی ایکو بھائی جان بند کر دیں مہربانی. تھوڑی جی بیس بھی جڑی یہ گھٹا دیں، گین بڑھا دیں تھوڑی سی. مولا راضی توجہ ہے آپ لوگوں. پیچھے والے مجھ سے ناراض تو نہیں بیٹھے، غصے میں نہ بیٹھیے گا، صرف یہ مہربانی کیجیے گا. سارا سال وہ کوشش کرتے ہیں یہ بتانے میں کہ یہ کتنے گھٹ گئے. ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو کتنے بڑھ گئے. اب وہ میرا اہل حدیث بھائی جو میں گاڑی سے اتروں مجھے وہاں پہ ملا اور یہاں امام بارگاہ کے دروازے پر اس نے آ کے کہا کہ میں امام حسین کی مجلس سننے آیا ہوں اور مجھے آج کوئی نہ کوئی میسج لے کے جانا ہے. اب وہ جہاں پہ بھی ہے اگر اس تک میری آواز جائے تو ذرا لمحے کے لیے اپنے ذہن کے دریچے کھولے. میں اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں.
میں قطعی طور پہ ذرا سے بھی اجنبیت کا احساس نہیں کہ دلواؤں گا، میں بالکل کلیریفیکیشن دے کر بھیجوں گا. آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے گا، یہ امام حسین کا دربار ہے، کوئی شیعوں کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. آپ امام حسین کے مہمان ہو میرے بھائی. آپ امام، میرا بھائی فون رکھ دے یار، میں تیری دو بار یوں تھے منت مسائب چلتا پہ تو فوٹو بڑھندا پہ بہ جا مولا دا واسطہ ہی. میرے بھائی آپ جہاں پہ بھی ہو، آپ مولا کے مہمان ہو. ایک لمحے کے لیے ذہن کے دریچے کھولنا، میرے ان میں ویکھو مولا کا واسطہ میں ویکھو. میرے بھائی جہاں پہ بھی ہو میری یہ بات اپنے ساتھ لے جانا. کربلا 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 دنیا کا واحد ایک ایسا معرکہ ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی دو شکلیں نظر آئیں گی. میرا شیعہ مجمع میرا ساتھ چھوڑ گیا، خدا کی قسم میں دوسروں کے سامنے مایوس ہو جاؤں گا. میرا شیعہ بھائی میرے ساتھ تعاون کرے. یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا، یہ اوپن کلاس لبرل لوگوں میں کمیونسٹ اور ایتھسٹ لوگوں سے بات کرنے والا، ریلیجیزم پہ بحث کرنے والا جوان لڑکا جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے، علی عباس عسکری کی مجلس نہیں احتجاج ہے. عسکری کو اس کا ہاتھ بلند چاہیے چاہیے چاہیے. وہ جو مہمان ہے وہ بھی سر اٹھائے. اور بات کر رہا ہوں پوری دنیا سے، بالخصوص کان کھولیں وہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا دنیا کا واحد ایک ایسا معرکہ ہے جہاں اسلام کی دو شکلیں نظر آ رہی ہیں. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہی ہے، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور گانے کی آواز آتی ہے. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز، مجھے تیرا ہاتھ بلند چاہیے، تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں پھن بنا رہی ہوتی ہیں. نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو داد، لیکن کم از کم گو منڈی میں رہنے والا ایک جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. ہر بندے سے مطالبہ ہی نہیں، ہر بندے سے یہ بات ہے. یہ جوانی سلامت رہے، یہ جذبہ چاہیے میرے بھائی. پیچھے والے مل کے بولا حیدر حیدر. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. آپ لوگ سلامت رہیں، آپ مستقبل رہیں، آپ سلامت رہیں میرے بھائیوں. او بھائی لڑنا کسی سے بھی نہیں ہے. یہ جوان یہاں زیادہ بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو اعتماد میں لڑنا نہیں ہے، گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا. ہم نے باب مدینہ تو العلم کو مانا ہے، ہم نے بدتمیزی کیوں کرنی ہے؟ ہمارے امام کو علی کہتے ہیں بھائی، ہم نے کسی کو گالی کیوں دینی ہے؟ ہمارے جی بسم اللہ کر بھائی، میرے مولا علی ابن ابی طالب علی متقی کے امام ہیں، شرابی کے امام نہیں ہیں. اپنی بدماشی جمانے کے لیے بندہ کسی کو بھی آن کر لے تو کر لے، ورنہ بدتمیز بندہ تو یا علی کرتے ہوئے سوٹ ہی نہیں کرتا. اب یہاں سے گفتگو میری چینج ہو جائے گی اور یہ ایک سماجی علمیہ کی طرف بات چلی جائے گی، اور یہ بھی چیزیں ہیں. جب آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا تو ذمہ داری بڑھتی ہے. اینج نہیں کرنا ہوتا، اینج کرنا ہے. لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہ رہا. میرا عنوان ابھی وہ نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ممبر کی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو صرف یوٹیوب کی پوڈ کاسٹ کی ہیں، وہ ممبر کی نہیں ہیں. لیکن یہ سماجی علمیے ہیں، یہ سوشل ٹریجڈیز ہیں، آپ ان کی نفی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں. واپس آئیے جی، واپس آئیے، واپس آئیے. اب یہ جتنے جوانوں سر اٹھاؤ. طبقہ آ گیا جی یزید کو رضی اللہ کہنے والا. یہ موبائل ہے، یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں دنیا آپ کی مٹھی میں بند ہے. اس کیمرے کے پیچھے خدا غضنفر میرے بھائی کی زندگی دراز کرے، ان کے والد شہید کے مولا درجات بلند فرمائے. اس کیمرے کے پیچھے میری آواز، آگے تو کم از کم یہ آپ لوگ ہیں، پیچھے پوری دنیا ہے. اس کے پردے کے پیچھے پوری دنیا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی لڑائی والی بات نہیں، جس کو چاہے جو مانو.
شیعہ سے مسئلہ ہے تو شیعہ ہسٹری چھوڑ دو, اٹھاؤ اپنے موبائل, لمحے کے لیے ٹک ٹاک سے جان چھڑواؤ, 1 منٹ کے لیے گوگل کھولو اور فقط اتنا سرچ کرو کہ کربلا میں ہوا کیا. سر تسی پنچایتی لوگ ہو نا, آپ کو تھکنا نہیں چاہیے, آپ تو بولتے رہیے, میں آپ کو تھکنے دوں گا ہی نہیں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ تھکے تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں گا, میں بوجھ بننا تو آیا ہی نہیں. ارے بھائی کس چیز کی لڑائی ہے یار, کس چیز کا مسئلہ ہے, ہم لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آئیے ذرا بات کرتے ہیں, میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلیے, شیعوں سے مسئلہ ہے, شیعوں کو چھوڑ دیں, شیعہ ہسٹری چھوڑ دیں. سر بنیے آپ لبرل, اور لبرل بن کے کربلا کو سرچ کیجئے. آپ سے کون کہہ رہے کہ آپ شیعوں کی چیزوں کو ایکسپٹ کریں؟ آپ کو علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے نا, آپ کو علی, یار میں فرشتہ نہیں ہوں, اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے ناپسند کرتے ہوں گے سرکار, میں کوئی کل نہ, میں کوئی مکمل نہ, کچھ بھی نہیں ہوں بھائی, گناہگار بندہ ہوں, اس کا کرم ہے اس نے پردے ڈال رکھے ہیں, گناہگار ہوں اس کی مہربانی ہے وہ سنتا ہے, گناہگار ہوں اس کا شکر ہے وہ کھانا دیتا ہے. میری حیثیت کیا ہے, میں کب اپنے آپ کو مکمل کہہ رہا ہوں؟ آپ کو علی عباس عسکری کی ذاکری سے مسئلہ ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ذاکری میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ ایک کام کریں نا, آپ علی عباس عسکری کو چھوڑ دیں. آپ کو جناب علی رضا کھوکھر صاحب پہ کوئی اعتراض ہے نا, تو آپ مہربانی کریں آپ علی رضا کھوکھر صاحب کو مت سنیے. بھئی آپ کو وسیم عالم صاحب سے مسئلہ ہے نا, تو آپ 364 دن رہیے ہی اس امام بارگاہ میں, ایک دن جو وہ مجلس کرواتے ہیں آپ مت آئیے. آپ کو کسی قصیدے خان کے قصیدے سے مسئلہ ہے تو بھائی اس کو مت سن یار, کیا ہو گیا ہے؟ اگر علی عباس عسکری یہاں پہ کھڑا ہے تو بھائی تجھے عسکری سے مسئلہ ہے, تو اپنا منہ ادھر کر لے یار, یہاں پہ پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے, پورے منظر ہے, ایک سے ایک چہرہ ہے, ایک سے ایک لہجہ ہے, تو نے وہیں ٹائم ویسٹ کرنا ہے جہاں سے تجھے مسئلہ ہے یار. او بھائی مجھ سے مسئلہ ہے تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا, میں کب کل ہوں, مجھے چھوڑ دے, میں تو انسان ہوں. میں اب دیکھتا ہوں ان جوانوں کے چہروں پہ کہ وہ ہے کون کون جو سوشل میڈیا کا یوزر میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ کی نگاہ میں عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے نا, آپ کی نگاہ میں کسی اور ذاکر سے مسئلہ ہے, بانیان سے مسئلہ ہے, تو مت آئیے ان کی کرائی ہوئی مجلس میں, سارا سال یہیں پہ رہتے رہے. کہہ دوں جملہ, اپنا مجمع سنبھالیے گا. اگر یہ سوشل میڈیا کا یوزر ہوا, آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے تو مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی نا. یہ بات ہے. ارے بھائی ہم نے کوئی دھوڑ تے گوڈے رکھے ہوئے یا گن پوائنٹ تے رکھے ہوئے, تو آ گیا تو ہن کھا. کھلواؤں آواز زیادہ کریں جی, مجمع شکایت کر رہے ہیں. ارے بھائی کوئی جبر نہیں ہے, کوئی گن پوائنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. بھی اگر تو آ گیا تو کھا کے جا مولا قاضی کی حاضری, تو ہر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی. بہت اچھا مجمع ہے, بہت ہی اچھا مجمع ہے. یہ والا کارنر ذرا سا پیچھے رہ رہا ہے, ورنہ سارا مجمع جو ہے نا وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں. اچھا جملہ ایک اور کہوں, آپ لوگوں کو چیک, آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا میں لڑا نہیں ہوں, میں ہوں تک کوئی کٹ پٹک نہیں کی تھی, نہ میرا دل لے اور نہ اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, یہ والی رو پوری. اب میں آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں, میں ایسے ہی آپ کا چہرہ دیکھوں گا, لیکن جیسے کہ پورا مجمع ہاتھ اٹھاتا ہے ویسے مجھے آپ کا ہاتھ بلند چاہیے. اگر میں حقدار ہوں تو, نہ ہوں تو آپ کو آپ کے ماں باپ کی قسم ہے آپ نے نہیں بولنا. عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, کھوکر صاحب سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, وسیم عالم صاحب سے مسئلہ ہے تو ان کی کروائی ہوئی مجلس میں مت آئیے. لنگر نیاز بدعت ہے تو, میں جملہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, لنگر نیاز بدعت ہے تو بھائی مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس رہا ہے, کوئی زبردستی ہو رہی ہے کہ آ گیا تو کھا نہیں, چھوڑ. کہہ رہا ہوں جملہ, آپ کی نگاہ میں اگر ماتم شرعی عمل نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا بدعت ہے, تو آپ ماتم مت کیجئے نا. آپ ایسا ریاکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں. تھا ایک بندہ اس کی گواہی دینے کے لیے تھا. اب آپ نے رہنا میرے بھائی یہی ہے, مجھے یا پورے مجمع کے ہاتھ بلند چاہیے یا کوئی بھی نہیں بولے گا. آج علی عباس عسکری اپنے رنگ سے ہٹ کے پڑ رہا ہے, علی عباس سے مسئلہ ہے تو چھوڑ, بڑا پریوں پنچایت ڈیرے داری والا ماحول. غزنفر میرا بھائی یہ کیمرہ موو کر اور بندہ دکھا,
مجھے وہ بندہ دکھا جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی کم از کم مولا حسین سے مانگ کے کھائی ہے. اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا؟ عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, کھوکر صاحب سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, وسیم صاحب سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, خالد شاہ صاحب سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, اس بارگاہ سے مسئلہ ہے کسی اور بارگاہ میں چلے جائیے, کسی انتظامیہ سے مسئلہ ہے تو کسی اور سے منسلک ہو جائیے. ارے آپ کی نگاہ میں لنگر, یہاں دیکھنا, یہاں مجمع بھی اٹھ جائے تو حق ادا. میرے بھائی میں بھاگنے کی گنجائش نہیں دے, ایسی فیلڈنگ سیٹ کر رہا ہوں بندے کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے. ارے عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, لنگر نیاز بدعت ہے تو چھوڑیے, ماتم بدعت ہے, ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار. کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں, رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. ہر بندے سے بات نہیں ہے, جس کے اندر حسین ہے مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدریہ. پریشان تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ سر بات ہو رہی ہے, سر بات ہو رہی ہے, مگر صاحب بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے تاکہ مسئلے کا حل نکلے. آپ نے محسوس کیا ہوگا میں جتنی دیر سے کھڑا ہوں میں نے ایک بار بھی لفظ شیعہ نہیں بولا. میری پوری گفتگو میں نے یہ نہیں کہا کہ بات صرف شیعوں کے لیے کر رہا ہوں. بات سب کے لیے, بات سب کے لیے. بات آگے چلاؤں, آپ کو اچھا لگے گا, آپ یقین کریں, میرے پہ اعتماد کریں. بات ایسے اوپر جائے گی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یار علی کے پاس سان تو چنگا کدی بھی نہیں لگیا لیکن آگے سواد آیا. یہ ان کے لیے جو ذرا سے ایکسٹریمسٹ ہیں, ادروائز تو سب علی والے محبت کرنے والے ہیں. سنیے سنیے سنیے, کربلا, او ہو 28 محرم کی مجلس ہوتی ہے میسم پلازا گلشن کراچی میں. میرا قد نہیں ہے, میں خدا کی قسم میری کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ کبھی سمجھا ہے, نہ ہے, نہ ہوگی. یہ ممبر بہت بڑا ہے, یہاں پر پتہ نہیں کون ہو تو اس کا حق ادا ہو. ہم جیسے گناہگار تو یہاں پر, میں کہتا ہوں وہاں دروازے جوگے بھی نہیں ہیں, آل محمد کے دروازے پر بھی ہم لوگ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ ان کا ممبر ملا ہوا ہے. میرے مولا گواہیں, قلب صادق صاحب جیسی شخصیت نے کو 7 سال وہ مجلس پڑھی ہے, طالب جوہری صاحب نے کو 11 سال پڑھی ہے. اس لیول کا بندہ وہ مجلس پڑھ کے 3را سال ہو گیا, 3را سال تھا یہ, مولا نے ہمارے ذمے میں وہ نوکری لکھی ہوئی ہے. ایک جملہ جو کراچی پڑھا ہے وہاں بھی نام لے کے یہاں بھی نام لے کے پڑھ رہا ہوں. جملہ ہے جناب حبیب رضا حیدری صاحب کا. اگر میری آواز ان تک, ویسے تو ملاقات روز ہی ہوتی ہے, کل پرسوں بھی ملے تھے, لیکن اگر یہ میری آواز پہنچے تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں حبیب صاحب مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کریں. جو جملہ آپ نے کہہ دیا یہ بڑی بات ہے, یہ عہد ساز جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں ساندر جو ہے نا وہ مناظروں کے, وہ اس ایک جملے میں بند ہے. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ کراچی ماحول کیا بن گیا, نہیں پڑھنا تھا, باوضو کھڑا ہوں, اس نام کی قسم نہیں پڑھنا تھا. اب وہ مولا نے اگر ذہن میں ڈال دیا تو یہ موتی آپ کے دامن میں ہی آ رہا ہے, اسے اچھے سے وصول کی نہیں ہے. علی عباس کا جملہ حبیب صاحب نے فرمایا تھا, صرف پاکستان نہیں آل ورلڈ سن لے, جب تک ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا بچہ زمین پہ ہے یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے. جی کرا لگ بری جوان ہاتھ اٹھائیں, بڑے نعرہ لگا رہے ہیں, جوان ہاتھ اٹھائیں, جوان جذبوں سے جواب دیں. جی جی پلیز. میں جو شعر نہیں پڑھیا, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے.
نہیں میں چھڑنا ہی نہیں سر، میں گل کر رہے ہیں آپ، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ضروری ہے، بات میری ضروری ہے۔ بھائی 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 بھائی، شیعہ کو سائڈ پہ رکھیے، آپ خود اپنے اندر جج بنیے، کربلا کو سٹڈی کیجئے اور یزید کو رضی اللہ کہہ کے شرم محسوس کی۔ امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں، شیعہ سنی برادران با خدا بات لمبی چلی جائے گی۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ میں وہ جملے دے ایسے رہا ہوں کہ مجمع جو ہے وہ ساتھ جنریٹ ہے، ایسا المیہ ہے۔ اس نے کہا تھا بات وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے جس پہ مجمع کھڑا ہو جائے، اور بات وہ بھی بڑی ہوتی ہے جس پہ مجمع کو سناٹا لگ جائے۔ خدا کی قسم اٹھا میرے مولا حسین، یہ آپ کے عاشقین جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے گھر 28 رجب کو چھوڑا ہے، شہادت آپ نے 10 محرم کو دی ہے۔ گھر چھوڑنے سے شہادت والے دن تک آپ کا 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ 28 رجب آپ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوی الحج، محرم، میرے مولا 6 مہینے آپ گھر سے باہر رہے ہیں۔ مولا شہادت دینی تھی تو 10 دن بعد دے دیتے، 5 دن بعد دے دیتے۔ مولا یہ 6 مہینے کا سفر کس لیے کیا؟ قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ وقار شاہ احسان ہوگا جس نے حق ادا کر دیا، احسان ہوگا۔ علی کے لال کی آواز آئی، میرے پڑھنے والے ذاکر جا کر میرے عاشقوں کو بتا دے، میں نے گھر چھوڑنے کے بعد شہادت تک 6 مہینے سفر نہیں کیا، بلکہ 6 مہینوں میں قیامت تک کی تاریخ ترتیب دی ہے۔ یہ بات ہے، یہی تو توجہ مانگ رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں میں نے تاریخ ترتیب دی ہے بھائی۔ میرے امام نے فرمایا میرا سفر نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ اب یہ بزرگ جتنا حوصلہ دے رہے ہیں مولا کی قسم، میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ جملہ تم لوگوں کو ایسا دوں، ایسا جملہ تم لوگ، آج کل کی یونیورسٹی کا جوان اتنا سٹرونگ ہے نا مینٹلی حوالے سے، جوان سوال کرتا ہے دنیا کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں میری قوم کا جوان، یہ ینگ جنریشن، جب 4 یونیورسٹی کے پڑھے لکھے جوانوں میں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا، جا کر لوگ سوال کرتے ہیں، یہ کارل مارکس کو پڑھنے والے، دوستویفسکی، فرانس کافکا، وکٹر ہیوگو، بالزاک، شیکسپیئر، کیٹس، سعدی اور رومی اور غالب اور میر تقی میر، اور میں کس کس بندے کا نام اٹھاؤں؟ میں ان یہ جوان جو میرے قریب بیٹھے ہیں، میں انہیں ایسا نسخہ دے کر جا رہا ہوں کہ دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا کے سوچے گی کہ یار انہوں نے ریپریزنٹ کیا کیسے ہے، انہوں نے اپنا مذہب بتایا کیسے ہے۔ علی کے لال کی آواز آئی، میں نے صرف گھر نہیں چھوڑا، میں نے صرف 6 مہینے کا ٹریول نہیں کیا، میں نے 6 مہینے کے سفر میں اسے 6 مہینے کی مہلت دی ہے، میں نے مہلت دی ہے۔ اب پیچھے رہ گئے تم لوگ، یہی تو میرا ڈر تھا۔ علی یہ باہر والا سارا چاچا جی تھوڑے شیر تعداد میں دیتی ہے، تسی پیچھے رہ گئے ہو گھر والے ہو۔ علی کے لال کی آواز ہے، میرا 6 مہینے کا سفر نہیں ہے، 6 مہینے کی مہلت ہے۔ میں تھا جس نے یزید کے خط کے بعد اعلان کیا، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا پھر کیا ہوا؟ علی کے لال کی آواز ہے، جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی اسی شان سے میں نے جواب اس کے منہ پہ مارا، اور میں نے مار کے اعلان کیا مجھے یا ہر ہاتھ بولنا چاہیے یا کوئی نہ بولے، تاکہ مجھے پتہ چلے میں اکیلا ہوں بھی کہ نہیں۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید میں واحد تھا جس نے خط کا جواب انکار میں دے کر پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، یزید میں تیرے خط کے بعد۔ پیچھے رہ گئی شیعہ قوم، پیچھے رہ گئی شیعہ قوم، علی کے پاس اس کی پیچھے رہ گئی، خدا کی قسم، خدا کی قسم مجمع پیچھے رہ گیا۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد، یہ کھڑے ہوئے بھائی دیوار بن گئی تمہارے مجمع کی بھی، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور شامل ہو تاکہ امام حسین کی دہلیز پہ اپنے اپنے سر خم کریں۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد، اب میں نے رکنا نہیں، اب میں چلتا جاؤں گا، وقت کم ہے اور میری منزل دور ہے۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھوٹ کر نہیں بیٹھا، یزید میں واحد ہوں جس نے گھر کو اندر سے نہیں بلکہ باہر سے تالا لگایا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو بیعت لے لے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے ہم تجھے ڈر جائیں گے؟ اور یزید چھوڑ ساری باتیں، یزید تیرا خط آتا گیا، میں خط آتے ساتھ باہر میدان میں آ گیا، میں نے آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے بیعت مانگی تو حسین بھی میدان میں اتر آیا، یزید میں 6 مہینوں تک میدانوں میں رہوں گا، یزید
ये 6 महीनों तक मेरा सफर नहीं, ये 6 महीने की मोहलत है। यजीद इन 6 महीनों में मैं वहाँ रहूंगा, वहाँ से गुजरूंगा, वहाँ से होता हुआ वहाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यजीद ये 6 महीने का सफर नहीं, मेरे बड़े आ गए, मेरे मोहतरम आ गए, बाबा ज़ुरीद छजी आ गए, मैं जुमला मुकम्मल करूंगा तो मेरे सरकार मेरे बड़े तशरीफ ले जाएंगे, वो जुमले की वजह से वहाँ रुक गए, तुम्हारी तवज्जो तकसीम हो गई तो मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। हुसैन की आवाज आई, यजीद मैं था, मैंने तुझे बताया, यजीद 6 महीने वहां रहूंगा, वहां से होता हुआ, वहां से गुजरता हुआ वहां जाऊंगा, यजीद 6 महीने वहां 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 कयाम करूंगा। अगर तू वाकई मर्द है तो इन 6 महीनों में किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद मैदान बैठना, तुम्हें मौला का वास्ता बैठना, तुम्हें मौला का वास्ता बैठना। और यजीद इस जुमले के बाद मुझे बाबा जी को बुलाना है, मुझे ज्यादा ज़हमत नहीं देनी, मैं जुमला कह रहा हूँ। वसीम आलम साहब अपना मजमा संभालिएगा, तकलीफ रहेगी उस बगार शाह इस पास एक चेहरे ते मैं 10 किथे डर रहे ते किथे जुर्रत है। मैं इशारा दे रहा हूँ, इशारा, ये जवान पैरों पर भी उठ जाए तो हक अदा नहीं होता। और यजीद छोड़ सारी बातें, मैं जानता था, मैं मैदान में शेर नहीं पढ़ता पे गल पे करता, मैं मैदान इशारा समझा, इशारा, मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है और डरपोकों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो सुनना बैठ के, और यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, यजीद तू तो आली मर्तबत इज़्ज़त माँ बुजुर्ग वारम, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, मेरे बड़े मेरे मोहतरम, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। बाबा सैयद ज़ुर्रियत इमरान शिराजी साहब तशरीफ़ ले आए, मैं उनके एहतराम में मजबूर हूँ और वो कदर मेरे अपने दिल में है और ये मौला का काम है। तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। गल तो हो ही ना खुदा दी कसम। बात कंटिन्यू करूं जनाब? ओके। ये जो मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों ने उठना नहीं है, बल्कि उठ के कोई भी नहीं बोलेगा। आप लोग बैठ के बोलिए जितना बोल सकते हैं, उठ के नहीं बोलना आप लोगों ने, ताकि मैं पीछे वाले लोगों को भी देख सकूं। प्लीज़ प्लीज़, अब आप लोगों ने बैठ के सुनना है, लेकिन अच्छे से सुनना है। नाराज हो गए हो, माइंड कर रहे हो गल में, तुहानू औखे होने तो बचाया हो, बह के हाथ चव्याया पर सोना चंगे लग सो गल टोरिएगा। अरे तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। एक मिनट गलना टकिया है चाचा जी, खून जिगर मिंबर तने, एक मिनट। तू मैदान में क्या उतरता जब तेरा भी कोई कभी नहीं उतरा। मौला राजी होने ए जड़ी हुणे तक दी तसल्ली आई ना, ए तुहाडे चेहरे दी वजह तो वो रह गई है। मैं आखिया ही कि मुस्कुरांदे रवे आए भावें दाद न देवे, तू मेरा सारा हौसला ढा दिता वे करमाल। मैं बात दोबारा कर रहा हूँ, पीछे मेरे बड़े बैठे हैं, मैं अपने वालिद गिरामी जितना एहतराम करता हूँ, औलाद रसूल हैं, निस्बत बहुत बड़ी है, निहायत शफीक तरीन शख्सियत के मालिक हैं ज़ुर्रियत चाहिए। आगे से भी दुआ चाहिए, पीछे से भी आती रहेगी। तो मैं मौला का वास्ता, ये एक जुमला सुन लो, इसके बाद मैं मिंबर छोड़ दो। यजीद मैंने ऐलान किया तेरे ख़त के बाद मैं छुप कर नहीं बैठा, मैं मैदानों में उतर आया, तू मर्द है तो बाहर आ, लेकिन मैं जानता था जब मैं आऊँगा तो तू नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में मर्द आते हैं, डरपोक नहीं आते। यजीद जितने ख़जाने लुटवा सकता है लुटवा, और जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, और यजीद जितनी कोशिशें कर सकता है कर, लेकिन यजीद याद रखी, दुनिया देखेगी वहाँ से 9 लाख आएंगे और यहाँ से 72 आएंगे। तो यजीद मजा, मेरे भाई तुम थक गए, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, मुझे मौला की कसम मैं मिंबर छोड़ दूंगा। मेरे प्लान में है कि मैंने 3 मिनट और पढ़ना है, तुमने ना सुना, मुझे मौला की कसम है मैं 30 सेकंड में मिंबर छोड़ जाऊंगा। जुमला मेरे मोबाइल रख, मेरा भाई मोबाइल रख, मोबाइल भाई जान प्लीज,
मेरा जुमला मेरी कद से बड़ा है, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, मौला का वास्ता ज़ाया हो गया तो मेरा सफर ज़ाया हो जाएगा। हुसैन फरमाते हैं यजीद छोड़ सारी बातें, 9 लाख लेकर तू और 72 लेकर मैं आता हूँ, तुझे मैं बताता हूँ कि मेरा लश्कर क्या है, मुझे तू बता के तेरे लश्कर में क्या है। हुसैन फरमाते हैं यजीद छोड़ सारी बातें, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को लेकर। और जा यजीद, हुसैन ऐलान कर रहा है, और यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैंने तेरी हैसियत मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी शख्सियत ऐसे खत्म कर दूंगा। हुसैन फरमाते हैं यजीद मैं ऐलान कर रहा हूँ, मर्द बन के करबला में आ, एक बार करबला में अपने पाँव रख, मैं कह रहा हूँ 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू। मेरे भाई हाथ और जा, थोड़ा जा और जा, जितना उठ सही उतना जा। हुसैन फरमाते हैं तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू। बाणा नहीं हो सकता मैं मिंबर छोड़ देवा, हुण बाणा नहीं था ही रवे आए। हुसैन फरमाते हैं यजीद 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। मर्द बन के अपना लश्कर करबला के मैदान आया ही नहीं। ज़ुरियत शाह सरकार वो बंदा जो रोटी मेरे मौला से मांग के खाता है, उसका हाथ नीचे रह गया, अस्करी मजलिस नहीं पढ़ रहा है, एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। सर उठाए वो लोग, ये नई नई बिलों से सर निकालने वाले और यजीद के डंके बजाने वाले। अली के लाल की आवाज है यजीद 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी शुरू, और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीने लग गई तो मैं। 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक, 1 मिनट मुझे देना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। हुसैन फरमाते हैं 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। इतने के वे अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लग गई तो मैं जीत गया। 10 मुहर्रम से क़यामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लग गई तो मैं जीत गया। इतना बड़ा कलेजा चाहिए ये बातें करने के लिए, हिम्मत चाहिए। 2026 का ज़माना है, पता ही नहीं होता बंदा मिंबर पे आ रहा है, घर वापस जिंदा जाना भी है कि नहीं जाना। लेकिन ज़िंदगी गाजी की अमानत है इतना बड़ा, खुदा की कसम ना पढ़े जा सकती है ना सुनी जा। उसने कहा था ना खुसरवी के लिए है ना अफसरी के लिए, जुबान वक्फ है बस मिदहत अली के लिए। हर एक खुल के तबर्रा करे तो कैसे करे, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। हुसैन फरमाते हैं यजीद छोड़ सारी बातें, अगर लोग प्यासे रहे। अच्छा मैं समझा, हाथ उठता ही नहीं। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। शाह जी मैं ढेर सारी देर, अद्धे घंटा तकरीबन सरकार हो गया वे पढ़दा, मैं हुणे तक अद्धे घंटे च लफज़ दाद नहीं आखी। मैं इजाजत दो तो मैं हुण आदा पिया, मैंने दाद चाहिए। मैं हुण आदा पिया, गल ऐसी है कि मैं आदा पिया दाद देनी ने, क्योंकि मौला कीती तो नज़र च रख के तो ना सुनावा तो कि ना सुनावा, तुसी हाथ नचाओ तो और कौम केड़ी है। हुसैन फरमाते हैं लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। छोड़ सारी बातें, लश्कर बड़ा है, अगला ऐलान सुन। 10 मुहर्रम से क़यामत तक तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे आशिक बना, अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। थक रहे हैं ना आप, थक रहे हैं ना, आपको फ्रेश करते हैं, आपको फ्रेश करते हैं। अली के लाल की आवाज़ आई, अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीलों के बच्चों, अरे बे औलाद वालिदैन की औलादों, अरे मेरे बाबा अली को छोड़कर नवाजों के ढिढोरे पीटने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों, अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच बेच के बिजनेसमैन बनने वालों, और यजीद के लिए बैत मांगते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कहां कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने, और कहां वो जो फरिश्तों जी करा, कहां वो जो फरिश्तों को शिफाएं देता है। बाबा जी दुआ करे शेर ना पे पड़ता गल फूल तले रखी मेरा भिरा, तन जितना
जितना जिगर में तुझे ताकत मेरे मुर्शद अली ने दी है, उसे इकट्ठी कर। अस्करी आधे मिनट के बाद मिंबर छोड़ने वाला है। यजीद छोड़ सारी बातें, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, शबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो शिया का हाथ उठना चाहिए, शिया का हाथ। लोग प्यासे रहे तो तेरी जीत, शबीलें लगी तो मेरी, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं। छोड़ यजीद सारी बातें, खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ। मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए, और अगर हुसैन की नस्ल इमाम कहलवाई, जो डर गया उसका हाथ नहीं चाहिए। अगर हुसैन की नस्ल इमाम कहलवाई तो हुसैन जीत गया। यजीद छोड़ सारी बातें, हुसैन का ऐलान है, मर्द बन के करबला में आ, मर्द बन के करबला। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ तारीफ, मैं चाह रहा हूँ मैं कर दूं, मैं चाह रहा हूँ मैं कर दूं, कम अज कम शिया के लिए नहीं, अपने अहले सुन्नत भाई के लिए, अपने उस अहले हदीस भाई के लिए जो यहाँ मुझे दरवाजे पे मिला है, अब नजर नहीं आ रहा, जहाँ भी है, जहाँ भी है, अगर मेरी आवाज उस तक पहुंचे तो मेरा भाई मौला का वास्ता, मेरा भाई, मैं पूरी शिया कौम से कह रहा हूँ, सुने न सुने इनकी अपनी मर्जी, वो एक भाई जो शिया नहीं था और मुझे वहां खड़ा हुआ मिला, तुझे मौला का वास्ता ये बात मेरी अपने साथ ले जाई। यजीदियों ने सारा दिन हमले नहीं किए, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे ना, वो जो इस्लाम का प्रचार करने वाले थे ना, लश्कर यजीद वाले, उनके बड़े हमले 3 हैं। एक सुबह के टाइम जिसे जंग मगलूबा के, मेरा भाई गूगल करके देख लें, एक जंग मगलूबा सुबह के टाइम पहला हमला, दूसरा ज़ोहर के वक्त जिसकी अजान शहीद ने याद दिलवाई, तीसरा असर का हमला जिसमें इमाम ने शहादत पेश की। हमले 3, सुबह नमाज का टाइम, ज़ोहर का हमला नमाज का टाइम, असर का हमला नमाज। हुसैन फरमाते हैं यजीद में तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कम अज कम कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा। नहीं आया वो जवान, और जिसके पास हाथ हुसैनी था, हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे ना करना, मुझे 10 सेकंड देना, हाथ नीचे न करना। यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, शबीर हाथ नीचे नहीं करने तुम्हें मौला का वास्ता, शबीरें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं। यजीद तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, मेरे अज़ा खाने सजे तो मैं जीता। यजीद तेरा बेटा खलीफा, तेरे ये कैमरामैन कैमरे, ट्विटर से लेकर फेसबुक व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, जहां तक मेरा भाई तेरा बस चलता है, ये जुमला फैला दे कि अली अब्बास अस्करी लाहौर से एक भाई है जिसने हुसैनियत और यजीदियत सवाले बैत फासिक पे एक जुमला दिया, अली के लाल ने जंग समेट के रख दी। फरमाते खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ, और मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। यजीद शाम तक किसने देखना है, और 10 मुहर्रम की सुबह होगी और जंग की जीत का फैसला हो जाएगा। फैसला भी ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर्र खुद चल के हुसैन के मिल के नारा हैदरी, अली मर्तबत इज़्ज़त माब बुजुर्ग वारम मेरे बड़े ज़ाकिर अहले बैत सैयद ज़ुर्रियत इमरान शिराजी साहब मेरे मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे बावाज़ बुलंद सलाम। मोमिनीन तशरीफ रखें। ज़ाकरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम, उस्ताद ज़ाकरीन, सैयद ज़ाकरीन, नफीस ज़ाकरीन।